بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ اور ان سے ریلیٹڈ جو باتیں تھیں اور جو انفارمیشن میں نے آپ کو دی تھی وہ سب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے اگلا سٹارٹ کرتی ہوں، لیکن اس سے قبل میں آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے، قابل بیٹے جو ان کے ہیں، اور سب سے پہلے گھوڑا کس نے استعمال کیا، یہ سب بتاؤں گی۔ تو آئیے شروع کرتی ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کا جو ذکر یہاں پر آیا ہے وہ بیان اس سلسلے میں ابن اسحاق رضی اللہ سے روایت ہے کہ اخنو بن یرد نے ہدانہ، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ادانہ بنت باویل بن مخبیل بن خنو بن کین بن آدم سے 65 برس کی عمر میں بیعہ کیا۔ ہدانہ کے پیٹ سے ایک لڑکا متوشلخ بن اخنو پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام 300 برس تک زندہ رہے۔ اس دوران ان کے ہاں بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ آخر 365 برس کی عمر میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور ان کے قابل بیٹے جو ہیں، یہودی علماء کا بیان ہے، یعنی کہ تورات سے ہم نے یہ لی ہوئی ہیں، کہ متوشلخ کی ولادت اخنو کے گھر اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اس وقت 687 برس تھی۔ اس کے بعد اخنو نے متوشلخ کو اپنا نائب بنایا تھا اور وفات سے پہلے اسے کئی نصیحتیں کی تھیں۔ وہ سب سے زیادہ عالم جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جلد عذاب نازل کرے گا جو اولاد قابیل اور جو ان سے میل جول رکھتے تھے، یعنی کہ یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے اپنے پیغامات ہم تک پہنچاتا رہتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے، اور لیکن آج ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے جو معجزہ ہے قیامت تک کے لیے۔ اس کو ہم کیا سمجھیں گے؟ ظاہر ہے قرآن کریم سے ہی ہم نے ہدایت لینی ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا، کب، کہاں، کیسے کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس موجود جو ہے۔ اب انبیاء نہیں آئیں گے، نہیں آ سکتے اب انبیاء، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم جب ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم نے آگے سے کیا کرنا ہے اور کس طرح کر کے ہم نے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب آتی ہوں اس کے بعد اخنو نے متوشلخ کو اپنا نائب بنایا اور وفات سے پہلے اسے کئی نصیحتیں کی۔ وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ عالم جانتے تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنی اولاد کو ان سے ملنے سے، یعنی کہ قابیل کی اولاد سے ملنے سے باز رکھا کہ وہاں پر جانا ہی نہیں ہے۔ چند روایات میں آیا ہے کہ متوشلخ نے سب سے پہلے اپنے باپ کے جہادی نقش قدم پر چلتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر سواری کی۔ اور مزید برآں ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ متوشلخ بن اخنو نے 135 سال کی عمر میں عربہ بنت ازرائیل ابن الاسیر سے مروی ہے کہ ازازیل یعنی بن انوشیل بن خنو بن کین بن آدم سے شادی کی۔ عربہ کے بطن سے ایک بیٹا لمک بن متوشلخ پیدا ہوا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہے، جب لمک پیدا ہوا تو اس کے بعد متوشلخ 700 برس مزید زندہ رہا، اور اس دوران اس کے ہاں بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر لمک بن متوشلخ بن اخنو 187 سال کی عمر میں تنوس بنت براکیل بن محویل بن خنو بن آدم سے شادی کی۔ تنوس کے بطن سے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی بیوی اور بچے بتاتی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے 595 سال تک زندہ رہا۔ دوران اس کے کئی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ پھر 780 سال کی عمر میں لمک مر گیا۔ اس کے بعد 500 برس کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام نے امزرتا بنت براکیل بن محویل بن خنو بن کین بن آدم سے بیعہ کیا۔ امزرتا نے آپ کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کو جنم دیا۔ سب سے پہلے قبریں ان کی بنائی گئی تھیں، ان کو شیطان نے بہلایا پھسلایا تھا، ان کو پکا کیا گیا تھا، تو انہوں نے جو ہے اس کو وہ کر لیا تھا، ان کو زیارات بنا کے تو ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ یہ غور کیجئے گا، سب سے پہلے ان 3 لوگوں کی
جو ہیں وہ زیارتیں بنی تھیں۔ مین پوائنٹ آج کا یہ ہے۔ تو لم کا جو ہے بن متوشلق کی ولادت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 876 برس تھی۔ لمک نے بھی اپنے آبا کی طرح اللہ پاک کی اطاعت اور فرمانبرداری میں وقت گزارا، لہٰذا جب متوشلق اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے لمک کو تمام امور میں اپنا نائب مقرر کیا، اسسٹنٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور اسے وہی نصیحتیں کی جو اس کے آبا نے اسے کی تھیں۔ آگے آتا ہے، لمک اپنی قوم کو سمجھاتا اور انہیں قابیل کی اولاد سے ملنے سے منع کرتا تھا، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتے تھے اور سرکشی دکھاتے تھے، حتیٰ کہ جو تمام لوگ پہاڑوں میں تھے وہ قابیل کی اولاد کی طرف چلے گئے، کیونکہ ان کی لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں وہ کچھ سندر تھے۔ کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب عورتوں نے دیکھا کہ یہ قابیل والوں کا مرد تو بڑا خوبصورت ہے، ظاہر ہے وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا تو وہ خوبصورت ہی ہونا تھا۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں، یہ چیز ہے۔ تو ان لوگوں نے جب خوبصورتی دیکھی کہ مرد یہاں کے بہت خوبصورت ہیں، اور اس ایک عورت نے وہ بات جو ہے وہ پھیلا دی تھی، اور اس دوران وہ بہت انہوں نے غلط کیا اور بہت غلط ہوتا رہا، میں یہی کہوں گی۔ اور یہ کفر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو پھیر دے، سیدھی سی بات تو یہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ متوشلق کا ایک دوسرا بیٹا سبائی بھی تھا۔ سبائی کہتے ہیں جو فرشتوں کی پوجا کرنے والا فرقہ ہے، یہ وہ ہے، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ سابیہ فرقہ اسی کی طرف منسوب ہے۔ متوشلق کی کل عمر 960 برس ہوئی۔ لمک کی ولادت کے بعد اس کی عمر 187 برس تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم کے زمین پر اترنے کے 1006 برس بعد ہوئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کو 120 برس بیت چکے تھے، کیونکہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکی ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر۔ تو اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام نے دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے جب ان کو حکم ہوا، تو لمک نے انہیں کہا، مجھے علم تھا کہ اس مقام پر ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ٹھہر سکتا، لہٰذا میرے بیٹے آپ گھبرائیے نہیں اور اس نافرمان قوم کی پیروی نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ آج کل بھی لوگ ظاہری سی بات ہے کرتے ہیں یہ سب کچھ، مجھے بھی کچھ خیر لوگوں نے کہا ہے کہ نہ کیا کرو، تو یہ ایک مجھے نہیں لگتا کہ جس نے ایک دفعہ شروع کر لی ہو وہ کبھی دوبارہ اس کو چھوڑے گا، سیدھی سی بات ہو، جنرل سی بات تو یہ ہے، اور میرے سے انشاءاللہ یہ چھوٹتی نہیں ہے، اور نہ انشاءاللہ میں چھوڑوں گی، جب تک زندگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں کرتی رہوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتے اور انہیں وعظ و نصیحت کرتے تھے، لیکن وہ لوگ ان سے دور ہٹتے اور ان کی دعوت پر کان ہی نہ دھرتے۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے اللہ پاک نے پھر وہی بھیج کر حضرت نوح علیہ السلام کو انہیں دی گئی مہلت سے آگاہ کیا اور انہیں کہا آپ بھی انہیں کچھ مدت تک مہلت دے دیجئے تاکہ یہ لوگ اپنی گمراہی اور سرکشی سے باز آ کر اللہ پاک کے سامنے توبہ کر لے، لیکن یہ سرکش قوم اپنی گمراہی اور سرکشی سے باز نہ آئی یہاں تک کہ مدت ختم ہو گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانے میں بادشاہ بیور راسب ہی تھا۔ آپ کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، لہٰذا آپ نے انہیں 950 سال تک اللہ پاک کی عبادت کی طرف بلایا۔ 950 سال پوائنٹ نوٹ کیجئے، لیکن ان کی ایک نسل کے بعد دوسری نسلیں کفر پر چلتی رہی، یعنی کہ ایک کے بعد دوسری جو ہے وہ چلتی ہی رہی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق جو ہے وہ چھوٹا سا بیان میں آپ کے ساتھ ایک کرتی ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے یہ روایت ہے کہ 82 سال کی عمر میں لمک کے ہاں ایک لڑکا نوح علیہ السلام پیدا ہوا۔ اس زمانے میں کوئی ایسا انسان نہ تھا جو انہیں بگڑے ہوئے لوگوں کو فحاشی اور گناہوں سے روکتا، لہٰذا اللہ پاک نے ان کی طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 480 سال تھی۔ 120 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا، لیکن ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ سنی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جس وقت آپ کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے اس وقت آپ کی عمر 600 برس کی تھی۔ اللہ پاک نے
پھر آپ کی قوم پر عذاب نازل کیا اور سرکشی اور نافرمانی کرنے والے پانی کے زبردست عذاب سے غرق کر دیے گئے۔ کشتی میں سوار ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 برس تک زندہ رہے۔ 350 برس۔ تو اس کے درمیان میں جو ہے وہ اس کا جمشیز بادشاہ ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے، اور وہ میں آپ کے ساتھ اپنے مقام پر کروں گی شیئر، لیکن فی الحال میں حضرت نوح علیہ السلام کا کر رہی ہوں تو انشاءاللہ یہی کروں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیانی وقفے میں انسانوں کی 10 نسلیں گزری اور وہ سب کی سب حق پر تھی۔ دنیا میں کفر نوح علیہ السلام کی بعثت سے کچھ عرصے پہلے شروع ہوا، چنانچہ سب سے پہلے نبی آپ ہی ہیں، یعنی کہ نبی، رسول نہیں نبی، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور توحید کی طرف بلانے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فاختلفوا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اگر اللہ چاہتا تو وہ ایک ہی امت ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے؟ چند علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان گناہوں، شراب نوشی، شہوت پرستی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی زیادہ کرنے لگے تو اللہ پاک نے ان کی طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اور دوسرے علماء کا قول ہے کہ یہ بیع الراسب کا زمانہ تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کو اسی کے لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ بیع الراسب کا ذکر اس سے پہلے کر چکی ہوں، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ پھر کروں گی دوبارہ، کیونکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ٹاپک چل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اسی قوم کی طرف یعنی کہ کیا گیا۔ قرآن کریم میں درج ہے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور نہ انہوں نے ایسے لوگوں کی پیروی کی جن کے مال و اولاد نے ان کے نقصان میں اضافہ کیا، بلکہ انہوں نے میرے خلاف بڑی فریبی باتیں کی، اور انہوں نے ان کی پیروی کرنے والوں سے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ ہی انہیں رسوا کرنا، اور ود، سوا اور یغوث کو نہ چھوڑنا۔ یہ بت تھے، یہ بت نہیں تھے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اچھے لوگ تھے، اچھے یہ ہستیاں تھیں، پیغمبر تھے، لیکن ان لوگوں نے ان کے دربار وغیرہ بنا لیے، اور وہاں سے جو ہے یہ تو ان کے نام ہے سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ ان کا ذکر قرآن کریم میں اسی طرح ان کے ناموں سے ہی آیا ہے، یعنی کہ سورہ نوح میں ان کا جو ذکر ہے وہ اسی طرح ان کے ناموں کے ساتھ آیا ہے۔ آپ بھی اگر ضرورت پڑے تو آپ بھی چیک کر لیجئے گا، انٹرنیٹ پر سب کچھ موجود ہے نا، سیدھی سی بات ہے، آپ بھی چیک کیجئے گا، ان کا نام اسی طرح ہی آیا ہے، عربی کے الفاظ میں بھی اسی طرح آیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ان صاحب حیثیت لوگوں نے بہت سوں کو گمراہ کر دیا۔ ان کو یعنی کہ علماء کرام کو اور انبیاء کرام کو پہلے اس سے وہ بدنام کیا جاتا تھا، اور اب بھی جو اسلام کی دعوت دیتے ہیں ان کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے۔ جیتا جاتا ثبوت موجود ہے آپ سب کے سامنے، تو یہ چیز ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف جب نبی بنا کر بھیجا، اور تاکہ وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے اور ان احکامات کی پیروی کرنے کا حکم دے جو حضرت آدم، شیس اور اخنو کے صحیفوں میں نازل ہوئے تھے، ان کو بھی وہی نازل ہوئے۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا اور اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی۔ اس سلسلے میں عون بن ابی شزاز سے مروی ہے کہ نبوت عطا کرنے کے وقت ان کی عمر 350 برس تھی۔ اس طرح کر کے مختلف وہ آتی رہتی ہیں نا، تو وہ 950 برس تک لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاتے رہے، اور عذاب الہی یعنی طوفان آنے کے بعد 350 برس تک مزید زندہ رہے۔ ابو جعفر کا بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی، یہاں تک کہ 3 صدیاں بیت گئیں۔ 3 صدیاں جب اللہ پاک نے انہیں مارنے کا ارادہ کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں درخت لگا کر 40 سال کے بعد اسے کاٹنے اور اس سے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اسی زمن میں قرآن پاک کی آیت ہے تو جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ایک کشتی ہماری حفاظت میں اور ہمارے حکم سے تیار کر۔ اس حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام پھر درخت کاٹ کر اپنی کشتی بنانے لگے۔
تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو آمد ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی پر رحم کرتے تو اس عورت پر رحم کرتے کہ ایک بچے کی ماں ہوتی ہے۔ آپ نے مزید فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تک اسلام کی دعوت دی اور ان کو جو ہے وہ بلاتے رہے اللہ کی راہ کی طرف، لیکن یہ نہیں آئے۔ اس عورت نے کیا کیا تھا، اس عورت کا میں ذکر کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ اگر اللہ کسی کو بخشتا تو اس عورت کو بخشتا، کیونکہ یہ آج مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس کا انشاءاللہ جو چھوٹا سا جو 5-7 منٹ جو اور لگیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کل آپ کے ساتھ کروں گی، کیونکہ آپ کو ابھی وباؤں کا، ٹڈیوں کا، یہ سارا آپ کو میں نے بتانا ہے سلسلہ۔ تو اس عورت نے سیلاب جب اس کے گھٹنوں تک پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے کو کمر سے لگا لیا، کمر تک پہنچا اس نے چھاتی سے لگا لیا، چھاتی سے پہنچا اس نے اپنے بیٹے کو کندھوں پر چڑھا لیا، اور جب کندھوں تک پانی پہنچ گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنے سر پر بٹھا لیا، سر تک پہنچا اس نے سانسیں چلنے تک، اور اس کو جو ہے وہ اوپر تھوڑا سا اٹھا لیا اور پھر وہ مر گئی۔ یہ چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی پر رحم کرتا تو اس عورت پر رحم کرتا۔ کاش اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی خیر اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر رکھے، اور اس انٹرسٹنگ پوسٹ کو برائے مہربانی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔